حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات مکرم، کل کی محفل میں تاریخ کربلا کی پہلی کڑی کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا بدبخت بیٹا یزید تخت حکومت پر براجمان ہوا۔ اس نے حکومت کی زمام سنبھالتے ہی حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ نبی کا نواسہ فاسق و فاجر کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ امام نے صاف طور پر انکار کر دیا اور فتنہ و فساد سے مدینۃ الرسول کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے امام مدینہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے۔ کوفے والوں نے امام حسین کو خدا کا واسطہ دے کر کوفہ میں آنے کی دعوت دی۔ میرے امام نے اطمینان کے لیے اور صحابہ کی تسلی کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ میں روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل گئے، حالات اچھے دیکھ کر خط لکھا کہ حالات اچھے ہیں آپ آ جائیں، لیکن خط روانہ ہونے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے۔ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، محب اہل بیت ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو امام مسلم بن عقیل کا جب خط ملا، حالات اچھے ہیں یہ اطلاع ملی، تو امام حسین اپنے رفقا اور اہل بیت کا 82 افراد کا مقدس قافلہ لے کر ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ نے روکا، بہت سے حضرات نے روکا، لیکن میرے امام نے سب کو تسلی دی اور کوفہ جانے کا پختہ ارادہ ظاہر فرمایا۔ عبداللہ بن عباس نے روکا تو آپ نے کہا مجھے جانا ضرور ہے، کا خدا کے حوالے کیا۔ عبداللہ بن عمر نے روکا تو کہا اب میں نہیں روک سکتا، امام کا بوسہ لیا، خدا کے حوالے کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا، میرے امام نے کہا میں مکہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا چاہتا، میں ضرور جاؤں گا، خدا کے حوالے کیا۔ عبداللہ بن جعفر نے روکا، حاکم مکہ کا امان نامہ دکھایا، میرے امام نے کہا مجھے جانا ضرور ہے، کہا ضد کیوں کرتے امام، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو پورا کرنا ہے، خدا کے حوالے کیا۔ ایک ایک کر کے تمام صحابہ نے روکا، لیکن میرے امام یہی کہہ رہے تھے کہ 2 قدم بھی نہیں ہے چلنے کی طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں۔ اور میرے امام سب کو سمجھا کر کے حج کے موسم میں غلاف کعبہ کی دلکشی کو چھوڑ کر، مکۃ المکرمہ کی رعنائیوں کو چھوڑ کر، طواف کی ان مقدس لذتوں بھری
اور مقدس رہنائیوں بھری زندگی کو چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سب منع کر رہے ہیں، سب نے کی عرض، اے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی، اے سبط پیمبر مت جا، بیدل عشاق کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے، اے دین کے سرور مت جا۔ میرے امام نے سب کو سمجھایا، روانہ ہوئے۔ راستے میں فرزدق شاعر نے بھی منع کیا، میرے امام نے کہا مجھے جانا ضرور ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، ایک مقام پر عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی، کہا حضور آپ نہ جائیں، حرمت اسلام کا واسطہ، حرمت اہل بیت کا واسطہ آپ نہ جائیں۔ میرے امام نے کہا کہ مجھے جانا ضرور ہے، کہا حضور وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ میرے امام نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے اس کو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا ہے۔ میرے امام آگے بڑھے، ایک مقام آیا جس جگہ کا نام تھا مقام حاجر، وہاں سے میرے امام نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں، تم لوگ تیاری کر لو۔ امام حسین کے اس قاصد کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام حسین اور اہل بیت کی شان میں بدتمیزی کرنے کے لیے کہا گیا۔ میرے امام کے اس مقدس جانثار نے ابن زیاد اور اس کے رفقا کی مذمت کی، انہیں گورنر ہاؤس کی چھت سے گرا کر کے چکنا چور کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ میرے امام کو ابھی ظاہری طور پر کوفہ کے حالات کی اطلاع نہیں ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، حج ختم ہو گیا ہے، لوگ حج کر کے پلٹ رہے ہیں۔ ایک جگہ آئی جس جگہ کا نام تھا مقام زرود، وہاں پہ خیمہ لگا تھا، اس خیمے کے اندر حضرت قیس تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا، پہلے انہوں نے منع کیا، بعد میں امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام حسین کی بارگاہ میں کچھ دیر تک بیٹھے، واپس اپنے قافلے والوں کے ساتھ گئے، اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے کہا تم اپنے میکے چلے جاؤ، سارا مال رائے خدا کے اندر لٹا دیا۔ سب لوگ حیران تھے، پہلے تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور اب گئے تو ایسا گئے کہ سب اللہ کی راہ میں لٹا کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت قیس نے کہا ایک بار ہم لوگ جہاد میں گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت ملا، تو حضرت سلمان نے کہا تھا کہ اس مال غنیمت اور فتح سے تمہیں خوشی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا تھا خوشی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا تھا ایک دن آئے گا نبی کا مقدس نواسہ ایک جنگ پہ نکلے گا، اس وقت اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں خوشیاں نصیب فرمائے گا، لہذا اس بشارت کو پانے کے لیے میں نے سب کچھ رائے مولا میں قربان کر دیا۔ امام حسین آگے بڑھے، ایک جگہ آئی جس جگہ کا نام تھا مقام ثعلبیہ، اس جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ واپس پلٹ جائیں۔ جب اس بات کو سنا میرے امام نے اپنے احباب سے مشورہ کیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائیوں نے کہا حضور ہم بھی جا کر کے یا تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے یا رائے مولا کے اندر قربان ہو جائیں گے، ان کے بعد میں پھر زندگی میں کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے جانثاروں کا جذبہ دیکھا تو آگے بڑھے، ابھی لوگوں کو اطلاع نہیں دی ہے کہ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ آئی جس جگہ کا نام تھا زبالہ۔ مقام زبالہ میں امام حسین پہنچے، تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا لوگوں خبر ملی ہے کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں،
مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، جو بھی واپس اپنے گھر میں جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، وہ واپس جا سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کے جو ادھر ادھر سے جو لوگ آ کر کے مل گئے تھے وہ واپس جانا شروع ہو گئے، اور جو آپ کے ساتھ میں 82 افراد کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا تھا انہوں نے جانے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے کہا امام ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک جگہ آئی جس جگہ کا نام تھا کوہ ذی حشم، پہاڑ کا دامن۔ امام حسین کے رفقا نے کہا حضور سامنے سے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کھجور ہے ہی نہیں، لگتا ہے کچھ اور ہے۔ جب کچھ اور قریب ہوا تب انہیں پتا چلا کہ وہ تو کچھ سوار آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہاڑ کے دامن کے اندر پناہ لے لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا پہاڑ کے دامن میں پناہ لیے، تبھی کیا دیکھا، بہت سارے سوار آ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے تو پتہ چلا کہ وہ حر ہیں، اور ابن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، کوہ ذی حشم کے اندر حر آئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کی راہ روکنے کے لیے۔ انہوں نے جب جو ہی قیام کیا کوہ ذی حشم میں، میرے امام نے کہا ان کے گھوڑے پیاسے ہیں، ان کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلایا، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، تبھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان پڑی گئی۔ امام حسین نے حر سے کہا حر تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ میں نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا ہم آپ کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ سب نے امام حسین کی اقتدا کے اندر نماز ادا کی۔ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تبھی عصر کا وقت ہوا۔ امام حسین مصلی امامت پر ہیں، سب آپ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے امام کھڑے ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کوفہ والوں سنو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے تو میں آیا ہوں۔ فلاں فلاں نے مجھے خط لکھا، یہ خطوں کا پورا تھیلا میرے پاس میں ہے۔ حر نے کہا ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ امام حسین نے کہا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ امام حسین نے کہا اگر تمہیں میرا آنا قبول نہیں ہے تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں جدھر چاہوں گا ادھر چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امام حسین کو روک کر کے رکھو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر نے کہا حضور اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو میں بھی اس کی ماں کو ایسا ہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں کی عظمتیں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ جواب میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گا۔ میرے امام نے کہا تو میرا راستہ کیوں روکتا ہے؟ حر نے کہا مجھے وہاں سے یہی حکم ملا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اگر تم مجھے ادھر نہیں جانے دینا چاہتے تو مجھے اختیار دو کہ میں کوئی اور راستہ اختیار کر لوں۔ حر نے کہا آپ نہ تو مدینے کی طرف جائیں اور نہ کوفہ کی طرف جائیں، کسی تیسرے راستے کو اختیار کریں۔ امام حسین نے قادسیہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف آپ چل پڑے، اس راستے کو اختیار کیا اور ابھی چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ آئی جس کا نام تھا قصر بنی مقاتل، اس مقام پر پہنچے، رات ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ میں آرام کر رہے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا، کہا پانی بھر لو اور یہاں سے نکل چلو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر بنی مقاتل سے جب نکل کر کے چلے ہیں، ابھی تھوڑی دور گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا میری آنکھ لگی تھی، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پھر موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ امام حسین کا راستہ حر نے آ کر کے روک لیا اور کہنے لگا کہ حسین
آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ کو آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب راستہ روکا تبھی کیا دیکھا, سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے. امام حسین مقام نینوا میں پہنچ چکے ہیں. ایک سوار آیا, وہ امام حسین کی طرف نہیں گیا, سیدھا وہ حر کی طرف گیا. ایک خط لے جا کر کے حر کو دیا. حر نے جب خط کھولا تو دیکھا کہ ابن زیاد کا خط ہے. اس خط کے اندر چونکہ حضرت حر نے جیسے ہی امام حسین کا راستہ روکا تھا, ابن زیاد کو خط لکھ دیا تھا کہ میں نے فلاں مقام پر امام حسین کو روک کر کے رکھا ہے. تو مقام نینوا کے اندر ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے, حر کو خط دیتا ہے. امام حر نے جب خط کو کھول کر کے پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا امام حسین کو چٹیل میدان میں اتارو جہاں پر قریب کے اندر پانی نہ ہو, اس کے بعد میں میرے اگلے حکم کا انتظار کرو. امام حسین نے کہا مجھے آگے بڑھنے دو. حر نے کہا یہ خط آیا ہے اور یہ جاسوس میرے ساتھ میں ہے, اگر میں نے آپ کو آگے بڑھنے دیا تو پھر یہ ابن زیاد کو خبر دے دے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب راستہ روکا گیا, حضرت حبیب وغیرہ آپ کے رفقا نے کہا اے امام ابھی ان کی تعداد کم ہے, ابھی ہمیں ان سے جنگ شروع کر دینا چاہیے, بعد میں جو لوگ آئیں گے پتہ نہیں وہ کتنی تعداد میں ہوں گے, ان کا ہم مقابلہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. میرے امام نے کہا میں اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کروں گا. امام حسین نے کہا حر اگر تم میرا راستہ روک رہے ہو تو مجھے تھوڑا سا تو آگے بڑھنے دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, کچھ اور آگے بڑھے. حر نے آ کر کے راستہ روک لیا, کہا امام بس کریں اب اس سے آگے نہ بڑھے. امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حر نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کا نام سنا, آپ اپنی سواری سے اتر پڑے, کہا ہاں ہاں یہی کرب و بلا ہے, یہیں پہ اہل بیت نبوت کے خیمے لگائے جائیں گے, یہیں پر ہمارے رفقا کو شہید کیا جائے گا. کربلا کا نام سن کر کے امام حسین اپنی سواری سے اتر پڑتے ہیں. محرم کی 2 تاریخ ہو چکی ہے. حر نے خط لکھ کر کے ابن زیاد کو آگاہ کر دیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے رفقا کو میں نے اترنے پر مجبور کر دیا ہے. ابن زیاد کے پاس میں جب خط پہنچا تو ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. اس وقت ابن سعد کو 4000 کا لشکر لے کر کے ایران کی طرف روانہ کر رہا تھا. وہاں پہ بغاوت ہو چکی تھی. فوراً ابن سعد کو بلا کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو 4000 کا لشکر دیا ہے ایران لے جانے کے لیے, وہ پلان کینسل کرو. ابھی سب سے بڑا اہم مسئلہ امام حسین کو روکنا ہے. جاؤ تم یہ لشکر لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ جاؤ. ابن سعد عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. وہ امام حسین کی عظمتوں کو جانتا تھا. اس نے کہا حسین سے مقابلہ کرنے میں نہیں جاؤں گا. ابن زیاد نے کہا اگر تم حسین سے مقابلہ نہیں کرو گے تو رے کی حکومت کا پروانہ واپس لا کر کے دو, تمہیں رے کی حکومت نہیں ملے گی. ابن سعد نے کہا تھا مجھے ایک دن مہلت دو, میں غور کر کے بتاتا ہوں. چلا گیا, رات بھر غور کرتا رہا کیا کروں, امام حسین سے مقابلہ کر کے میں رے کی حکومت لوں یا رے کی حکومت کو چھوڑ دوں. آخر اس بدبخت پر دنیا غالب آ گئی. وہ دوسرے دن دربار میں پہنچا. اس نے کہا مجھے رے کی حکومت چاہیے, میں امام حسین کے مقابلے کے لیے تیار ہوں. ابن سعد کو لشکر دے کر کے ابن زیاد نے کربلا کے اندر روانہ کر دیا. 4000 کا لشکر لے کر کے وہ کربلا میں پہنچا ہے. محرم کی 3 تاریخ ہو چکی ہے. اس کے بعد میں ابن زیاد نے لشکر تھوڑا تھوڑا کر کے کربلا میں روانہ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 ہو گئی. بات سمجھ میں نہیں آتی. امام حسین کوئی ہتھیاروں کا ذخیرہ لے کر کے نہیں آئے ہیں, جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. 82 افراد ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اتنے چند لوگوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ڈبل فوج کافی تھی, 4 گنا کافی تھی, 10 گنا کافی تھی, 100 گنا کافی تھی. آخر 22,000 کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابن زیاد کو پتا تھا امام حسین اور ان کے گھرانے والے کوئی معمولی فرد نہیں ہے. یہ امام حسین وہی ہیں جن سے میرے آقا نے فرمایا تھا میں نے حسین کو اپنی بہادری دی اور اپنی سخاوت دی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو اپنی شجاعت اور بہادری عطا فرمائی ہو, میرے آقا کی شجاعت کا جو مظہر ہو
ان کی شجاعت کے سامنے یزیدیوں کا پتا پانی ہوا جاتا ہے، ان کا جگر پھٹا جاتا ہے۔ اس لیے تو 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا ہے۔ ابن سعد میدان میں پہنچ گیا، اس نے امام حسین کے پاس پیغام بھیجا، آپ کیوں آئے ہیں؟ امام حسین نے کہا آج رات میں ہم ملاقات کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، 20 سواروں کو لے کر امام حسین آئے، 20 سواروں کو لے کر ابن سعد آیا، دونوں طرف سے گفتگو شروع ہوئی۔ امام حسین نے کہا میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے، اگر میرا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے میں 3 شرطیں رکھتا ہوں، یا تو میں جدھر سے آیا ہوں ادھر واپس جانے دو، یا پھر مجھے سرحدی علاقے میں جانے دو، وہیں پر میں عبادت کر کے اپنی زندگی گزار دوں گا، یا مجھے یزید کے دربار میں لے چلو، جس طرح میرے بھائی حسن نے ڈائریکٹ حضرت امیر معاویہ سے بات کی تھی ایسے میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ میرے امام کا مقصد تھا یزید کو فسق و فجور سے روکوں گا، اس کو گناہوں سے روکوں گا اور اسے حق کی طرف آنے پر مجبور کروں گا۔ تینوں باتوں کو جب سنا ابن سعد نے کہا باتیں تو آپ کی بڑی سلجھی ہوئی ہے، تینوں باتوں کو لکھ کر کے ابن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ امام حسین کا لہجہ بڑا سلجھا ہوا ہے، بڑا امن پسند لہجہ ہے۔ جب ابن زیاد نے امام حسین کی 3 شرطوں کو دیکھا، اس نے کہا امام حسین بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی باتوں کو مان لینا چاہیے۔ جیسے ہی صلح کی صورت نکلی وہاں پر شمر ذل جوشن بدبخت موجود تھا، اس نے کہا ابن زیاد آج حسین تمہاری زمین میں اترے ہیں، آج تمہارے قابو میں ہے، آج اگر تم نے امام حسین کو چھوڑ دیا پھر کبھی وہ تمہارے قبضے میں نہیں آئیں گے، پھر غلبہ ان کے لیے ہوگا، ہار تمہارے لیے ہوگی۔ اور یہ ابن سعد تو راتوں میں بیٹھ کر کے امام حسین کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یا تو ان سے کہیں یزید کی بیعت کر اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بدبخت نے فوراً ابن زیاد کا برین جو ہے اس کا دماغ گھما دیا، اس نے کہا تم صحیح کہتے ہو، اچھا مشورہ دیا۔ اس نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ ابن سعد میں نے صلح کے لیے تم کو نہیں بھیجا ہے، تم امام حسین سے کہو یا تو یزید کی بیعت کریں اور یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خط بند کر کے شمر کو دیا اور شمر سے کہا سن، اگر وہ میری بات مان لے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مانے تو سب سے پہلے اسی ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے پاس میں بھیج دینا اور لشکر کا سپہ سالار تو بن جانا۔ شمر پہنچا ہے خط لے کر کے۔ ابن سعد نے جب خط دیکھا ابن زیاد کا، کہنے لگا بدبخت تو کیسی بری خبر لے کر کے آیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں ابن زیاد کو تو نے ہی بہکایا ہے۔ 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا اور پھر محرم کی 9 تاریخ کو شمر پہنچا ہے میدان کربلا کے اندر۔ ابن سعد نے کہا سن، میں لشکر تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، خود امام حسین سے مقابلہ کروں گا۔ دنیا اس پر غالب آ چکی تھی، محرم کی 9 تاریخ ہے، عصر کا وقت ہے۔ امام حسین اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگا کر کے سو رہے، آنکھ لگ گئی ہے۔ آپ نے اچانک جب شور شرابے کو سنا، حضرت زینب آئی، امام حسین کو اٹھایا، کہا بھائی دیکھو ادھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا، کہا میرے بھائی جاؤ دیکھ کر کے آؤ یہ کیسا شور ہو رہا ہے۔ حضرت عباس گئے اور آ کر کے بتایا امام ادھر سے یزیدیوں نے حملے کا نقارہ بجا دیا ہے۔ امام حسین نے کہا عباس جاؤ ان سے جا کر کے کہہ دو آج عاشورہ کی رات ہے، آج عاشورہ کی مقدس رات ہے، میں حسین نمازوں سے پیار کرتا ہوں، میں حسین تسبیح سے پیار کرتا ہوں، میں نماز و عبادتوں سے پیار کرتا ہوں۔ ان سے کہو آج کی رات ہمیں موقع دے دو، آج کی رات ہم دل کھول کر کے اپنے مولا کی عبادت کر لے، کل جنگ ہوگی۔ امام حسین کا پیغام لے کر حضرت عباس ابن سعد کے پاس گئے۔ ابن سعد نے کہا ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، کل کے لیے جنگ کا دن رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا اور فوراً جب جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے کہا بھی میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آقا نے فرمایا تھا حسین تم عنقریب ہمارے پاس میں آنے والے ہو۔ میرے امام سمجھ گئے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، رات کا وقت تھا۔ امام حسین عاشورہ کی رات میں کربلا کے میدان میں اپنے رفقا کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا اے میرے رفقا رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، میں تم سے راضی ہوں، میں خوش ہو کر کے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جدھر بھی رات کے اندھیرے میں نکلنا چاہتے ہو نکل کر کے چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں،
میں تم سے خوش ہوں, میری تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا ہے. حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا بھیا اگر آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے کل قیامت میں نانا کو کیا منہ دکھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں نے کھڑے ہو کر کہا امام اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا کل قیامت میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے. حضرت عقیل کی اولاد کھڑی ہوئی, کہا امام ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے, آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کریں گے. حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو گئے, کہا حضور جب تک میرے ہاتھ کے اندر نیزہ ہے نیزے سے لڑوں گا, نیزہ ٹوٹ جائے گا تلوار سے لڑوں گا, تلوار ٹوٹ جائے گی پتھر سے لڑوں گا, یہاں تک کہ آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا. حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا حضور آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں, اگر مجھے 70 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 70 مرتبہ جلا کے راکھ کر کے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تب بھی میں آپ کے نام پر جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تبھی حضرت زہیر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا امام آپ ایک جان کی بات کرتے, اگر میرے جسم میں 1000 جانیں ہوتی ایک ایک کر کے سب آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا. میرے امام نے کہا اللہ نے مجھے ایسے رفقا عطا فرمائے ہیں, اے میرے رفقا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. عاشورہ کی رات ہے, جاؤ دل کھول کے اپنے مولا کی عبادت کر لو. آج اگر کوئی مشکل وقت آ جائے نا, جان پہ بن آئے نا, تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے, نمازیں چھوڑ دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. میرے امام کو پتہ ہے, رفقا کو پتہ ہے کل شہید ہونا ہے, پھر بھی سب عبادت کر رہے. خیموں میں قرآن کھل گئے ہیں, مصلی بچ گئے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, مقدس خواتین بھی عبادت کر رہی ہے. کربلا والوں نے بتا دیا وقت چاہے کتنا بھی مشکل ہو جائے اپنے مولا کی عبادت سے کبھی منہ مت موڑنا. آج عاشورہ کی رات آتی ہے, امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج کی رات کو ضائع کر دیتے ہیں. اے حسینیوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا, ہم جس امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, میرے امام نے کربلا کے میدان میں اور اس خون بری رات کے اندر بھی اپنے مولا کی عبادت کر کے بتا دیا وقت اچھا ہو یا برا ہو اپنے مولا کی عبادت کے اندر جو لطف آؤ گے وہ لطف دنیا کی کسی بھی نعمت کے اندر میسر نہیں آئے گا. رات بھر دل کھول کر کے ان مقدس ہستیوں نے اپنے مولا کی عبادت کی ہے, اور رات جب گزر گئی صبح کا سفیدہ نمودار ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے وقت میں مصلی پہ قدم رکھا. آج امام حسین کی اقتداء میں تاجدار کربلا کی اقتداء کے اندر حسینی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. سجدوں کا لطف اٹھایا, نمازوں کا, تسبیحوں کا لطف اٹھایا. اور پھر جب ادھر سورج نکلنے لگا, آج کا سورج اپنے دامن کے اندر اسلام کی ایک عظیم تاریخ کو لے کر کے ابھر رہا تھا. میرے امام نے اپنے رفقا سے کہا خیموں کے چاروں طرف خندق کھود دو اور ان کے اندر لکڑیاں بھر دو تاکہ جنگ کے وقت میں کوئی یزیدی خیموں کی طرف بڑھ کر کے ہماری خواتین کو تکلیف نہ پہنچائے. خیموں کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی, اس میں لکڑیاں بھر دی گئی. اس کے بعد میں میرے امام اپنی سواری پہ سوار ہوئے, کہ میری سواری لاؤ. میرے امام اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور یزیدیوں کے سامنے گئے, اور جانے کے بعد میں کہا اے کوفہ والو میں خود نہیں آیا ہوں, تم نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا تب میں آیا ہوں, اور سن لو جب میں آ گیا ہوں تو تم نے ہمارا راستہ روک لیا ہے. تمہیں پتا ہے اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا میرے سوا کوئی نواسا موجود نہیں ہے, کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے. یاد کرو ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مجھے اور میرے بھائی حسن کو, میری ماں فاطمہ کو, میرے والد علی کو لے کر کے بدعا فرمائی تھی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, ان سے تو ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے, انہیں خوب ستھرا کر دے. آج اس چادر والے پنجتن پاک میں سے روئے زمین پر میرے سوا کوئی موجود نہیں ہے. اگر تمہیں میری عظمتیں پتہ نہیں ہے, آج صحابہ روئے زمین پر موجود ہے, ان سے جا کر کے پوچھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانا نے کہا تھا میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. امام حسین جب خطبہ دینے لگے, یزیدیوں پہ اثر ہونے
آنے لگا. جب یزیدیوں پہ اثر ہوتے ہوئے دیکھا تو بیچ میں شمر نے مداخلت کی, کہا اے حسین یا تو یزید کے نام پر بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حبیب نے کہا بدبخت, اگر تجھے نہیں سننا ہے تو تو چپ رہے, میرے امام کیا کہتے ہیں سن لے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, امام حسین اتمام حجت کے لیے کہہ رہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے امام کو پتا ہے آج مجھے شہید ہونا ہے, پھر بھی میرے امام کیوں ان کو دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف آنے کی. میرے امام کو پتا تھا ان میں کچھ نیک روحیں ہیں, وہ ادھر آنا چاہتی ہیں, لیکن وہ آنے کے لیے انہیں ایک صدا کی ضرورت ہے, ایک ندا کی ضرورت ہے. میرے امام وہی ندا لگانے گئے تھے, اور میرے امام اس لیے گئے تھے تاکہ کل قیامت کے میدان میں یزیدی یہ نہ کہہ دے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کا مقام پہچانا نہیں تھا. میرے امام نے اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا. میرے امام جب خطبہ دے چکے اور یزیدی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے, میرے امام نے سواری کو موڑا, پلٹ کر کے آئے, اپنی سواری سے اتر گئے. تبھی ادھر حر بے چینی کا شکار ہے. پاس میں کھڑے لوگوں نے پوچھا حر کیا بات ہے, تم تو بے چین نہیں ہوتے ہو کبھی بھی. جب بھی کہا جاتا کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے, تمہارا نام لیا جاتا ہے, آج تمہارے چہرے پر بے چینی کے آثار نظر آ رہے. حر نے کہا وہ جنگیں اور تھی, یہ جنگ اور ہے. آج میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے. آج مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے میں جنت کو اختیار کروں یا جہنم کو اختیار کروں. یہ کہہ کر کے حضرت حر نے ابن سعد سے کہا کیا تو واقعی امام حسین سے جنگ کرے گا؟ کہا میں کیا کروں, ابن زیاد نہیں مانتا, تمہارا امیر نہیں مانتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی بات سنی. حضرت حر کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی, اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جہنمیوں سے نکل کر کے حضرت حر جنتیوں کی طرف بڑھ گئے. امام حسین کی بارگاہ میں کہا امام میں نے آپ کا راستہ روکا, مجھے نہیں پتا تھا حالات اتنے خراب ہو جائیں گے. حضور میں نے آپ کو روکا, مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ یہاں تک آ جائے گا. حضور کیا آپ مجھے معاف کریں گے, کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ امام حسین نے کہا حر اللہ تمہیں معاف فرمائے, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. امام حسین نے کہا حر گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ. میرے امام کی بات سن کر کے حضرت حر نے کہا حضور آپ کی محبت میں اور آپ کی مدد کے لیے گھوڑے سے اترنے سے بہتر ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا رہوں. اس کے بعد میں حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کر کے یزیدیوں کے سامنے کہا اے کوفہ والوں تم نے امام حسین کو بلایا, اور ان کو بلانے کے بعد میں ان کا راستہ روکا, اور یہ فرات کا دریا لہریں لے رہا ہے, کتے پانی پی رہے, جانور پانی پی رہے, لیکن نبی کے نواسے کو اہل بیت کو تم پانی نہیں پینے دیتے ہو. امام حسین کی عظمتیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ حضرت حر نے یزیدیوں کے سامنے جب یہ باتیں کی, ادھر سے آواز آتی ہے حر یا تو ان سے کہو یزید کی بیعت کرے اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت امام حسین کے اس جانثار حضرت حر نے کہا حسین کبھی بھی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے. ادھر سے تیر چلنے لگے. حضرت حر نے دیکھا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, واپس پلٹ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. امام حسین کے ساتھ لڑنے والے حضرات 72 ہیں, جن میں سے 32 سوار ہیں اور 40 پیدل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے دستور کے مطابق لشکر کو ترتیب دیا. اس زمانے میں لشکر جب ترتیب دیا جاتا تھا, ایک لیفٹ سائڈ رہتا تھا, ایک رائٹ سائڈ, دونوں طرف لشکروں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائٹ سائڈ والا یعنی جو میمنہ تھا اس کے اندر حضرت زہیر کو منتخب فرما دیا, اور جو لیفٹ سائڈ کا حصہ تھا اس کے اندر حضرت حبیب کو منتخب فرمایا, اور حضرت عباس کے ہاتھوں میں جھنڈا دے کر علم بردار ان کو بنا دیا. اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. ابن زیاد کے لشکر کا سردار ابن سعد اس نے تیر کمان پہ چڑھایا اور اپنے غلام جو علم کو اٹھائے ہوئے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے تھا اس کو قریب بلایا, اور جھنڈے سے لگا کر کے اس نے تیر امام حسین کے لشکر کی طرف پھینک کر کے کہا یزیدیوں اے کوفہ والوں ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا, امام حسین کے لشکر کی طرف
پہلا تیر میں نے چلایا تھا، تاریخ نے کروٹ لی ہے، حالات بدل گئے ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا بدر کے میدان میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تیر آ رہے تھے تو ان تیروں کو اسی ابن سعد کے باپ حضرت سعد اپنے سینے پہ لے رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے رہیے، سارے تیر میں اپنے سینے پہ لے لوں گا۔ آج اسی پیارے اور جنتی باپ کا بدبخت بیٹا اسی نبی کے نواسے پر تیر چلا کر کے فخر کر رہا تھا۔ حالات آج اتنے بدل گئے، اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا، بعد میں گتم گتا جنگ ہوتی تھی، پہلے ایک ایک فوجی لڑا کرتا تھا، ادھر سے ابن زیاد کے لشکر کی طرف سے یعنی یزیدیوں کی طرف سے سالم اور یسار، یہ ابن زیاد کے دو غلام ہیں، وہ دونوں نکل کر کے میدان میں آئے اور انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ ادھر سے حضرت عبداللہ ابن عمیر جو اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں آئے تھے، وہ نکل کر کے گئے اور امام حسین سے کہا امام مجھے اجازت دے، میں جا کر کے سالم اور یسار سے مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کڑیل جوان تھے، امام حسین نے سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھا اور کہا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب وہ گئے ہیں، جانے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کون ہو، انہوں نے اپنا نام بتایا، وہ کہنے لگے تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، حبیب کو بھیجو، زہر کو بھیجو، قیس کو بھیجو۔ کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بہادری نصیب فرمائی ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ بن عمیر نے یسار پہ حملہ کیا اور اس کی گردن کاٹ کر کے تن سے جدا کر دی۔ اب سالم نے جب دیکھا حضرت عبداللہ بن عمیر کے ہاتھ پہ حملہ کیا حضرت عبداللہ بن عمیر نے اپنے ہاتھوں پہ روک لیا، آپ کی انگلیاں کٹ کر کے گری، لیکن آپ نے آگے بڑھ کر کے سالم کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمیر کی بیوی موجود تھی، اپنے شوہر کو دیکھا کہ ایک طرف تلوار سے دشمن کا خون ٹپک رہا ہے اور دوسری طرف شوہر کے ہاتھ سے انگلیوں سے خود ان کا اپنا خون ٹپک رہا ہے، وہ بے قابو ہو گئی، کربلا کے میدان میں دوڑی چلی آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمیر نے کہا اے میری بیوی تم خیمے میں چلے جاؤ، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئی، خیمے کی لکڑی اکھاڑ کے لائی، کہا حسین کے نام پہ میں بھی جان قربان کروں گی۔ امام حسین نے دیکھا اے مقدس خاتون اللہ تجھے جزا عطا فرمائے، عورتوں کے لیے لڑنا مناسب نہیں ہے، تم اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ جب امام حسین کی آواز کو سنا حضرت عبداللہ بن عمیر کی بیوی خیمے میں چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر یزیدی لشکر کے اندر گھسے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے امام حسین کے نام پر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تاریخ کربلا آگے بڑھتی ہے، تبھی کربلا کے میدان میں حضرت بریر کے مقابلے میں یزیدی لشکر میں سے ایک بندہ نکل کے آیا جس کا نام بھی تھا یزید۔ وہ آ کے حضرت بریر سے کہنے لگا آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو تو زندہ رکھ، جو اس کو تو فتح عطا فرما اور جو باطل پر ہے اس کو شکست عطا فرما۔ حضرت بریر نے اس یزیدی سے مباہلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ اب دونوں نے دعا کی اے اللہ جو حق پر ہے اسے فتح عطا فرما۔ اب جنگ شروع ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بریر آگے پڑے اور اس یزیدی لشکر کے یزید نام کے پہلوان کو آپ نے کاٹ کر کے خاک و خون کے اندر ملا دیا۔ تاریخ کربلا آگے بڑھ رہی ہے، حضرت مسلم بن اوسجا امام حسین کی طرف سے نکل کر کے آتے ہیں، یزیدی لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، کیفر کردار تک بے شمار یزیدیوں کو پہنچا کر کشتوں کے پشتے لگا کر کے جب شہادت کے قریب ہوئے امام حسین دوڑ کر کے گئے، مسلم بن اوسجا کو سنبھالا۔ مسلم اوسجا نے جب امام حسین کا چہرہ دیکھا مسکرائے اور امام کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسا کر کے حوض کوثر کے مسافر بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کربلا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تبھی یزیدی لشکر کا ایک جتھا خیموں کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت زہیر نے دیکھا 10 سواروں کو لے کر کے گئے اور یزیدیوں کو ہانکتے ہوئے خیموں سے دور کر دیا ہے۔ جنگ کا نوشہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت وہب ابھی ان کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے، اپنی بیوی کو لے کر کے میدان کربلا میں آ گئے تھے۔ حضرت وہب نے امام سے اجازت لی اور کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتر گئے۔ کافی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد میں جب ایک یزیدی نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور سر کو اٹھا کر کے امام حسین کے لشکر کی طرف پھینکا،
میرے امام نے سر کو لے کر کے آپ کی ماں کے گود میں لے جا کر کے دے دیا، لو تمہارے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو چوما اور پھر اپنی بہو یعنی آپ کی بیوی کے ہاتھ کے اندر ان کا سر لے جا کر کے دے دیا۔ ماں اور بیوی فخر کر رہی ہے، واویلا نہیں کر، فخر کر رہی ہے کہ اللہ نے یہ سعادت دی، ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر نبی کے نواسے کے نام پر اپنی جان قربان کر گیا ہے۔ تبھی لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو شامہ نے امام حسین سے کہا امام میں چاہتا ہوں شہید ہونے سے پہلے پہلے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ لو۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس وقت یزیدی لشکر میں سے ابن نمیر بدبخت نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا تانا دیا۔ حضرت حبیب جلال میں آ گئے، کہا بدبخت اگر حسین کی نماز نہیں قبول ہوگی تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ آپ آگے بڑھے اور اس پر حملہ آور ہو گئے۔ جب حضرت حبیب نے حملہ کیا، ابن نمیر کا گھوڑا اپنی ٹانگیں اٹھا کے کھڑا ہوا اور وہ نیچے گر پڑا۔ جیسے ہی حضرت حبیب نے تلوار نکالی ابن نمیر کا سر کاٹنے کے لیے، سارے یزیدیوں نے مل کر کے حضرت حبیب کو گھیر لیا اور وہ تنہا شیر بے شمار گیدڑوں کے درمیان گر گیا اور لڑتے لڑتے اخیر میں حضرت حبیب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت حبیب کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ حضرت حبیب کی شہادت کا امام حسین کے دل پر بہت اثر پڑا۔ جب امام حسین کو غمگین دیکھا تو حضرت زہیر اور حضرت حر نے کہا اب ہم مقابلہ کرتے ہیں، اور دونوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، میں لڑوں گا تم مجھ کو بچاؤ گے، پھر تم لڑو گے میں تم کو بچاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت زہیر اور حضرت حر یزیدی لشکر کے اندر گھس گئے۔ حضرت زہیر لڑتے تھے، حضرت حر پیچھے سے ان کو بچاتے تھے، پھر حضرت حر لڑتے تھے، حضرت زہیر بچاتے تھے، اور لڑتے لڑتے حضرت زہیر نے جام شہادت نوش کیا، حضرت حر تنہا رہ گئے، گھوڑا زخمی ہوا، حضرت حر اپنے گھوڑے سے نیچے کود گئے۔ ایک یزیدی کا بیان ہے، میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا جب حضرت حر کا گھوڑا زخمی ہوا، حضرت حر اپنے گھوڑے سے جب کودے ہیں ایسا لگ رہا تھا جسے شیر اپنی کچار سے باہر آ گیا ہے، اور حضرت حر یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے بے شمار یزیدیوں کو قتل کرتے کرتے اخیر میں جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت حنفی امام حسین کے جانثار امام حسین کے آگے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے امام آپ میرے پیچھے رہے، آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میں سارے آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لے لوں گا۔ اور اسی طرح حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا دفاع کرتے کرتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک امام حسین کے رفقا شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت نافع یہ امام حسین کے جانثار، انہوں نے 12 یزیدیوں کو قتل کیا۔ اخیر میں یزیدیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور پکڑ کر کے ابن سعد کے پاس لے کر کے گئے۔ ابن سعد نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تبھی امام حسین کی بارگاہ میں حضرت سیف اور حضرت مالک آئے اور آنے کے بعد میں رونے لگے۔ امام حسین نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا حضور اپنے لیے نہیں رو رہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں ہمارے شہید ہونے کا وقت آ گیا، ہم اب آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ میرے امام نے کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ دونوں بھی جاتے ہیں اور یزیدیوں کے لشکر میں گھس کر کے بے شمار یزیدیوں کو قتل کر کے حضرت سیف اور حضرت مالک نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ یزیدی لشکر میں یزید نام کا ایک بندہ تھا۔ ایک بات میں بتا دوں، جب تک کربلا نہیں ہوا تھا تب تک یزید نام کے بے شمار لوگ پائے جاتے تھے، لیکن کربلا کے بعد میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ وہ یزید نام کا ایک بندہ کوفہ والوں کے لشکر سے نکل کر امام حسین کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور میں آپ کے نام پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اٹھا اٹھا کے تیر دیتے تھے اور وہ تیر چلاتے تھے۔ امام حسین نے تقریباً 100 تیر اٹھا کر کے دیے، انہوں نے 100 تیر یزیدیوں کی طرف چلائے۔ اخیر کے اندر انہوں نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم باب ہے، جب تک امام حسین کے جانثار زندہ رہے تب تک امام حسین اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خاندان والے کسی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ جب سب کے سب رفقا شہید ہو گئے
اب باری آئی تھی خاندان امام حسین کے مقدس جوانوں کی. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتے, کہتے امام مجھے بھی جانے دیجئے تاکہ میں بھی شہید ہو کر اپنے والد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس میں پہنچ جاؤں. کہا بیٹا تمہارے باپ کا صدمہ بھی ہمارے دل سے نہیں اترا ہے, میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کہا حضور مجھے اجازت عطا فرما دے. جب اجازت مل گئی تو حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ میدان میں کربلا میں اترے. ان کے مقابلے میں بہت بڑے پہلوان کو اتارا گیا, لیکن جو جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے جاتا ہے وہ کسی پہلوان سے ڈرا نہیں کرتا. انہوں نے پہلوان کا سر تن سے جدا کیا. ابن سعد نے کہا ان سے اکیلے اکیلے نہ لڑو, سب مل کر کے ایک ساتھ میں لڑو. سب نے ایک ساتھ میں حملہ کیا. حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے زخمی ہوئے, آپ کا ہاتھ آپ کی پیشانی پر تھا, آ کر کے تیر لگا اور اسی حالت کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کیا. جب آپ شہید ہو گئے تو مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی امام حسین کی بارگاہ میں آئے, کہا حضور ہم کو اجازت دیجئے. امام حسین نے تینوں بھائیوں کو کربلا کے میدان میں روانہ کیا. انہوں نے بھی کربلا کے میدان میں نہ جانے کتنے یزیدیوں کو قتل کیا. بے شمار یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے بعد میں مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی ایک کے بعد ایک کر کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اب اس کے بعد باری آتی ہے حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شہزادوں کی باری آتی ہے. فرزندان علی کی باری آئی. جب فرزندان علی حضرت مولا علی کے یہ شہزادے میدان کربلا میں اترے, ان میں سے 3 حضرت علی کے وہ بیٹے تھے جن کی ماں کوفہ کی رہنے والی تھی. جب شمر آ رہا تھا کربلا کے میدان میں, تو اس وقت ابن زیاد سے یہ امان نامہ لکھوایا تھا کہ کوفہ کی ایک خاتون کے ساتھ حضرت علی نے شادی کی تھی, ان کے 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ میں کربلا میں آئے ہیں, تو ہمارے ان بھانجوں کے لیے امان نامہ لکھ دے. شمر نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا حضرت علی کے 3 فرزند, ہماری بہن کے 3 لڑکے فلاں فلاں وہ آ جائیں, ہم نے ان کو امان دی. حضرت علی کے فرزندن کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے تم پر لعنت ہے, امام حسین کے لیے امان نہیں اور ہمارے لیے امان ہے, ایسی امان کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں, ہمیں ایسی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب حیدر کرار کا خون جس کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہو, ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان ہے؟ یہ تو تاریخ کے اندر ساری چیزیں محفوظ نہیں, ورنہ دنیا دیکھتی حیدر کرار کے ان شہسواروں نے 5 نے مل کر کے کتنے یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپایا ہوگا, اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. ایک کے بعد ایک کر کے حضرت علی کے یہ شہزادے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. اب حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم یہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے, کہتے چچا یہ 18 سال کے جوان ہیں, امام حسین کے داماد ہیں, حضرت سکینہ سے ان کی منگنی ہوئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں, میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا بھتیجے میں تمہیں کس منہ سے اجازت دوں؟ کہا حضور چچا جان آپ اذن عطا فرمائے. جب اپنے بھتیجے کا اصرار دیکھا, حضرت قاسم کو محبتوں اور دعاؤں کے اندر کربلا کے میدان کے اندر روانہ کیا. ایک یزیدی کا بیان ہے, امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم شوق شہادت کے اندر بغیر بدن پر کوئی ہتھیار سجائے ہوئے صرف ایک تلوار لے کر کے کربلا کے میدان میں آ گئے تھے. اور میں نے بتایا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کو کیسا حسن دیا تھا, سر سے لے کر کے ناف تک ہم شکل مصطفیٰ تھے امام حسن. تو امام حسن کے بیٹے کتنے خوبصورت ہوں گے. یزیدی کا بیان ہے حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے جب کربلا کے میدان میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا کربلا کے ریگزاروں میں اتر آیا ہے. اللہ اکبر. امام قاسم جب میدان میں اترے اور اترتے ہی آپ نے کہا کہ میرے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو. وہیں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق ابن سعد نے کہا اے ارزق یہ نوجوان تمہیں چیلنج کر رہا ہے, ہم سب کو پکار رہا ہے, کوئی تو اس کا جواب دے. ارزق نے کہا میں ایک معمولی نوجوان کے مقابلے میں جاؤں, میں ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا, اس میں میری توہین ہے, میں نہیں جاتا. کہا جاؤ. کہا میں نہیں جاتا, اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں. اپنے ایک بیٹے سے کہا جاؤ ان کا سر کاٹ کر کے لے کے آؤ. ارزق کا بیٹا جب آیا, حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے,
اللہ اکبر. امام حسن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیادت اور ہیبت عطا فرمائی تھی, تو حضرت قاسم کی جرت کا عالم کیا ہوگا. ارزق کے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپا دیا, اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا, اس کے گھوڑے پہ قبضہ کر لیا. ارزق نے دیکھا میرا اتنا بڑا پہلوان بیٹا مارا گیا, دوسرے بیٹے کو بھیجا, وہ بھی حضرت قاسم کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک پایا. تیسرا آیا, اسے بھی قتل کر دیا. چوتھا آیا, اسے بھی خاک و خون میں تڑپا دیا. تھوڑی دیر پہلے جس جوان کے سامنے ارزق کا جانا اپنی توہین سمجھتا تھا, اب وہ غصے میں بپرا ہوا ہاتھی کی طرح ڈھولتا ہوا آیا کہ اپنے بیٹوں کا میں انتقام لوں گا. جب قریب پہنچا اور حضرت قاسم کے ہاتھ میں تلوار دیکھی, کہا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے. کہا تیرا بیٹا دے کے گیا ہے تاکہ میں تیرا سر کاٹ کر کے الگ کر دوں. اب اس کے بعد میں حضرت قاسم نے اسے جنگی چال کے اندر الجھاتے ہوئے کہا تم میرا مقابلہ کرو گے, تمہیں تو زین پر بیٹھنا بھی نہیں آتا, دیکھو تمہاری زین کیسے ہے. جیسے ہی وہ اپنی زین کو دیکھنے کے لیے جھکا ہے, حضرت قاسم نے اس کے سر کو کاٹ کر کے گیند کی طرح کربلا کے میدان میں لڑکا دیا ہے. اللہ اکبر. جب پانچوں کو قتل کیا, پلٹ کر کے حضرت قاسم واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. کہا چچا جان پیاس بہت لگی ہے. کہا بھتیجے کچھ دیر اور صبر کرو, نانا جان کے پاس پہنچ کر حوض کوثر پر جام کوثر پینا نصیب ہوگا. اب پلٹ کر کے واپس حضرت قاسم آئے. ابن سعد نے کہا کوئی تنہا مقابلہ نہ کرے, اس نے بڑے بڑے 5 پہلوانوں کو قتل کر دیا, سب مل کر کے ایک بار بھی حملہ کرو. حضرت قاسم پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. حضرت قاسم لڑتے چلے جا رہے اور پھر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوئے. ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر کے آپ پر وار کیا, گھوڑے سے گرنے لگے, پکار کر کے کہا ادرکنی یا اماں, ادرکنی یا اماں, آئے میرے چچا اپنے بھتیجے کو سنبھالو, اپنے بھتیجے کو سنبھالو. امام حسین دوڑ کر کے گئے, حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں لیا, حضرت قاسم کو اپنی گود میں لیا. حضرت قاسم نے جام شہادت نوش کیا, مسکراتے ہوئے امام کا چہرہ اپنے آنکھوں کے اندر محفوظ کر کے شہید ہو گئے. لاشے کو لا کر کے خیمے کے قریب رکھ دیا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, 27 زخم آپ کے جسم کے اوپر موجود تھے. آپ کی شہادت کے بعد میں حضرت عباس علمبردار آئے. کہا بھیا یہ جو بچیاں جو پانی کی وجہ سے بے چین ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, میں چاہتا ہوں کہ جاؤں علی اصغر کے لیے کچھ پانی لے کر کے آ جاؤں. حضرت امام حسین نے کہا میرے بھائی اگر تم چلے جاؤ گے تو میری تو کمر ٹوٹ جائے گی, میرا علم کون اٹھائے گا. کہا اے امام پاک ان بچوں کا پیاس سے تڑپنا مجھے نہیں دیکھا جاتا, آپ اجازت عطا فرما دے. عباس علمبردار نے, اللہ اکبر, وہ شیر خدا کے شیر نے, حضرت عباس علمبردار نے اپنے کندھے پہ مشکیزہ لٹکایا اور چلے ہیں نہر فرات کی طرف. فرات کے کنارے 500 یزیدیوں کا پہرا تھا, لیکن حیدر قرار کے شیر کے سامنے ٹکنے کی مجال کس کی تھی. حضرت عباس علمبردار تلوار چلا رہے, کشتوں کے پشتے لگا رہے, یزیدی فوج کائی کی طرح چھٹتی چلی جا رہی ہے, راستہ بنتا چلا جا رہا ہے. قتل کرتے کرتے حضرت عباس علمبردار لشکر کو چیر کر کے فرات کے کنارے پہنچے. پانی اٹھا کر کے جب پینے کا ارادہ کیا, دل میں خیال آیا عباس بچوں سے پہلے پانی پینا اچھی بات نہیں ہے. آپ نے پانی کو گرا دیا, مشکیزے میں پانی لیا اور مشکیزے سے پانی لے کر کے پلٹے ہیں. یزیدیوں نے کہا اگر ایک بھی قطرہ حسینی خیمے میں چلا گیا تو اس کے بعد میں ان کی جرأت و بہادری کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہوگی. حضرت عباس علمبردار کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, مقابلہ کر رہے. ایک یزیدی آگے بڑھا, آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا, آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لے لیا. چند قدم چلے ہیں, آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا, آپ نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبا لیا. تبھی آگے بڑھ رہے تھے, تبھی ایک یزیدی نے آگے بڑھ کر کے آپ کے مشکیزے پر تیر چلائے اور پانی بہنے لگا. حضرت عباس علمبردار آگے بڑھے, یزیدیوں نے آپ کو مار کر کے جیسے ہی خاک کربلا پہ گرانا چاہا, حضرت عباس علمبردار نے آواز لگائی اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے, اپنے بھائی کو اٹھایا, دیکھا کہ بھائی جام شہادت پیس گیا. آپ نے فوراً کہا الان انکسر ظاہری عباس, اب میری کمر ٹوٹ چکی ہے. اللہ اکبر. ایک لاشے کو اٹھانے کے بعد میں آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. امام حسین کی جرأت کا کیا کہنا, شجاعت کا کیا کہنا. صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہے, نہ تو امام حسین کی جرأت میں فرق آیا ہے, نہ بہادری میں کوئی فرق پڑا ہے, نہ آپ کی ہمت میں کوئی کمی آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی جرأت و بہادری عطا فرمائی تھی. حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے
جوان بیٹے حضرت علی اکبر آتے ہیں، کہتے ابا جان مجھے بھی اجازت دے دیں. کہا آج تک میں نے تمہاری ہر بات کو مانا، لیکن آج میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو شہادت کے اذن مانگ رہے ہو. کہا ابا جان میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں. اپنے بیٹے کا اصرار دیکھا امام حسین نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ہتھیار سجائے تیار کیا اور دولہا بنا کر کے کربلا میں روانہ کر دیا. حضرت علی اکبر جب کربلا کے میدان میں پہنچے ان کا چہرہ تو حسن کا خطبہ پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. امام حسین کا یہ شہزادہ جب کربلا میں پہنچا آپ نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کافی دیر تک آپ آواز لگاتے رہے، کسی یزیدی کی ہمت نہ ہوئی. حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور آپ نے خود آگے بڑھ کر کے یزیدی لشکر پہ حملہ کر دیا، کئی یزیدیوں کو قتل کیا. کافی دیر تک لڑتے رہے لیکن پیاس کی وجہ سے جب آپ نڈال ہوئے اپنی سواری کو پلٹایا اور پلٹ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں آئے کہ ابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان یزیدیوں کو بے کفر کردار تک پہنچا دو. امام حسین نے کہا بیٹا صبر کرو، جلد ہی تم نانا جان کی بارگاہ میں پہنچو گے، جام کوثر پینا نصیب ہوگا. اب امام حسین کا شہزادہ واپس پلٹ کر کے آیا، کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ ابن سعد نے طارق نام کا ایک پہلوان کھڑا تھا، اس سے کہا یہ نوجوان کافی دیر سے ہمیں چیلنج کر رہا ہے، کیا پورے ہزاروں کے لشکر میں اس نوجوان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی تو اس کا مقابلہ کرے. طارق نے کہا میں اس کا مقابلہ کیسے کروں، ایک یہ بچہ ہے اور میں اتنا بڑا پہلوان ہوں. ابن سعد نے کہا اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے اسے قتل کر دو گے تو میں ابن زیاد سے کہہ کر کے تمہیں موصل کی حکومت دلوا دوں گا. جب حکومت کا نام سنا تو طارق آگے بڑھا اور حضرت علی اکبر سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا. امام حسین جو جرأت رسول لے کر کے کربلا میں آئے تھے ان کے شہزادے سے مقابلہ کوئی پہلوان کرے؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت طارق کو خاک و خون کے اندر ملا دیا. دو بیٹے اس کے کربلا میں موجود تھے، اپنے باپ کا حشر دیکھا. ایک بیٹا دوڑ کر کے حضرت علی اکبر سے مقابلے کے لیے آیا لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پایا اور وہ بھی خاک و خون کے اندر مل گیا. اب اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا، آپ نے اسے بھی قتل کر دیا. ابن سعد نے کہا تنہا تنہا نہ لڑو، سب مل کر کے حملہ کرو. چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں. حضرت علی اکبر کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں اور پھر وہ مقام بھی آیا. حضرت علی اکبر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے. آواز دی ادرکنی یا ابا، ادرکنی یا ابا، اے ابا جان مجھے پکڑو، مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو. آپ کا علی اکبر کربلا کے ریگزاروں میں آتا ہے. حضرت امام حسین نے سنا، دوڑ کر کے گئے، اپنے اس لخت جگر نور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے باپ کو دیکھا، چہرہ دیدار اپنی آنکھوں میں بسایا اور بسا کر کے مسکرا کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور کربلا کے مسافر بن کر حوض کوثر پر پہنچ گئے. تاریخ کربلا ایک کے بعد ایک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. امام حسین کے شہ سوار سب شہید ہو رہے ہیں. تبھی حضرت زینب اپنے 13 اور 15 سال کے بیٹے اون اور محمد کو لے کر کے آئی کہ حضور ان کو بھی میرے بھائی کربلا میں بھیج دیجئے. حضرت امام حسین نے کہا میری بہن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان بچوں کو میں کیسے کربلا میں بھیج دوں؟ حضرت سیدہ زینب نے زبان حال سے کہا میرے بھائی آپ اذن دے دیں تاکہ کل قیامت کے دن امی جان فاطمہ سے کہوں گی فاطمہ میری ماں میں نے بھی اپنے 2 بیٹے تیرے لال پہ قربان کیے تھے. جب اپنی بہن کا اصرار دیکھا اون و محمد 13 اور 15 سال کے اپنے بھانجوں کو کربلا کے میدان میں امام نے روانہ کیا. یہ بھانجوں نے کربلا کے میدان میں کیا جوہر دکھائے. ایک روایت میں آتا ہے یہ دونوں یزیدی لشکر میں گھسے اور مارتے مارتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر یزیدیوں کا علم بردار جھنڈا لے کے کھڑا تھا. وہاں پہ تلوار چلا کے جھنڈے کو انہوں نے چیر کر کے رکھ دیا. یزیدیوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا. اب دونوں جب شہید ہوئے حضرت امام حسین دوڑ کر کے گئے اور دونوں کے لاشوں کو اٹھا کے سیدہ زینب کے حوالے کیا. لو اللہ نے تمہاری بھی قربانی کو قبول فرما لیا ہے. اب امام حسین جب خیمے سے نکلنے لگے سیدہ زینب نے کہا حسین یہ علی اصغر جب پیاس سے تڑپتا ہے تو نہیں دیکھا جاتا. یہ مقدس خواتین کہنے لگی آپ ہمارے لیے نہیں تو علی اصغر کے لیے یزیدیوں سے کہو کچھ پانی دے دے. میرے امام نے کہا ان سے کوئی امید نہیں ہے لیکن میرے امام کو تاریخ کربلا مکمل کرنا تھا. جہاں بڑوں نے جام شہادت پیا وہیں پر بچوں کو بھی جام شہادت پینا. میرے امام تاریخ کربلا کو مکمل کرنے کے لیے علی اصغر دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر کے
جب لے کر کے گئے یزیدیوں کے سامنے جا کر کے کہا یزیدیوں اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے تم پانی پلا دو, پانی پی کر یہ اس لائق نہیں ہو جائے گا کہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے. میرے امام ان پتھر دلوں سے پانی کی فرمائش کر رہے تھے, لیکن یہ مت سمجھنا میرا امام مجبور تھا, میرا امام مجبور نہیں تھا. اگر میرا امام چاہتا تو کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے جھرنے جاری ہو جاتے, چشمے پھوٹ پڑتے, لیکن میرے امام کو کرامت نہیں دکھانا تھا. امتحان و آزمائش سے گزر کر کے تاجدار کربلا بن کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ایسا نشان قائم کرنا تھا تاکہ مشکل وقت آئے تو حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے امام حسین کو دیکھ کر کے وہ درس لوگ حاصل کرے. جب امام حسین نے یزیدیوں سے کہا حرملہ نامی بدبخت اپنے تیر کو کمان پہ چڑھاتا ہے اور امام حسین کی طرف اچھال دیتا, تیر آتا ہے حضرت علی اصغر کے حلق میں لگتا ہے اور بچہ ایک اچھالا بھرتا ہے اور اچھالا بھرنے کے بعد روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. امام حسین نے تیر کو نکالا, خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور زبان حال سے کہا مولا جو چل کر کے آ سکتے تھے وہ چل کر کے آ گئے, اور جو چل کے نہیں آ سکتے تھے حسین انہیں شہادت کے لیے گود میں اٹھا کے تیری بارگاہ میں لے آیا ہے. حضرت علی اصغر کو لے جا کر کے امام حسین نے شہداء کے قریب لے جا کے رکھ دیا اور مقدس خواتین کے حوالے کر دیا. ایک کے بعد ایک سب جام شہادت پی چکے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے اور ہتھیار پہننے لگے. حضرت امام زین العابدین اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, بخار تھا, بیمار تھے, چمڑے کے بستر پہ لیٹے تھے. کہا ابا جان مجھے بھی اجازت دے, میں بھی کربلا میں جاؤں. امام حسین نے کہا میرے بیٹے اگر تم چلے جاؤ گے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اگر تم چلے جاؤ گے تو ان مقدس خواتین کو واپس مدینہ کون لے کر کے جائے گا؟ تم ہی تو ان کے محرم ہو. میری جو امانتیں ہیں وہ امانتیں تو تم ہی کو سنبھال کر رکھنی ہے. اور امام حسین نے اس کے بعد میں امامہ نکالا, اپنے ہاتھ سے حضرت امام زین العابدین کو امامہ بندھایا. یہ صرف امامہ نہیں تھا, امام حسین اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے زمانے کے غوث اعظم, پھر عمر فاروق غوث اعظم, پھر حضرت عثمان غنی غوث اعظم, پھر مولا علی غوث اعظم, پھر امام حسن غوث اعظم, پھر امام حسین غوث اعظم. اب امام حسین کربلا میں جا رہے تھے تو غوثیت کی دستار اپنے بیٹے امام زین العابدین کو بندھا کر کے غوثیت کبریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھ رہے تھے. امام حسین نے اپنے بیٹے کو دستار بندھائی, امام زین العابدین کو بستر پہ لٹایا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کی طرف جا رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری قبا کو پہنا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا. حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لی, حضرت جعفر طیار کا نیزہ لیا اور حضرت مولا علی کی حیدر ذوالفقار کو لیا. اور یہ کربلا کا دولہ پوری طرح شہادت کا نوشہ بن کر کے اب کربلا کی طرف جانے لگا. زبان حال سے سیدہ زینب کہہ رہی ہے اے میرے بھائی ان درندوں کے حوالے ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنہوں نے بچوں پہ نہیں رحم کیا وہ ہم پہ کیا رحم کریں گے؟ حضرت شہر بانو زبان حال سے کہہ رہی میرے شوہر نامدار ہمیں کن کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ ایک خاتون جو دن بھر سے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب روکے ہوئے تھی, جب امام حسین کربلا کی طرف جانے لگے صبر ٹوٹ گیا, آنسوؤں کی قطاریں نکلنے لگی. میرے امام نے سب کو تسلی دی, اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہے, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. مجھے تاریخ کربلا مکمل کرنا ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت. امام حسین پوری طرح شہادت کا نوشہ بن کر کے اپنی سواری پہ سوار ہوئے, کربلا کے میدان میں اترے. آج مقدس خواتین اپنے اس آخری سارے کو بھی کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا. میرے امام جانتے تھے یہ ماننے والے نہیں ہیں, لیکن میرے امام کو حجت پوری کرنی تھی تاکہ کل قیامت میں کوئی یزیدی بہانہ نہ بنا دے. مولا ہم نے نہیں پہچانا تھا, مولا ہم ان کا مقام نہیں سمجھ سکے. میرے امام نے کہا مجھ کو دیکھ لو, پنجتن پاک میں سے آخری میں بچا ہوں, نبی کا نواسا میں ہوں, جنتی جوانوں کا سردار جس کو میرے آقا نے کہا تھا میں ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں سنائی, سن لو میں ہی وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے
کرتے تھے, جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بشارتیں دی تھی ان کو بیان کیا. یزیدیوں پہ بڑا اثر ہوا, یزیدیوں کے اوپر بڑا اثر ہوا. جب اثر ہوتے ہوئے دیکھا تو شمر وغیرہ بدبخت بیچ میں بول پڑے, حسین یا تو بیعت کرو اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے کہا اگر مجھے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا ہوتا تو میں امام حضرت قاسم کی جوانی میں تمہارے حوالے نہ کرتا, میں علی اکبر کی قربانی نہ پیش کرتا, علی اصغر کی قربانی نہ پیش کرتا, عباس علمبردار کے بازو نہ کٹواتا, اپنے رفقا کو میں شہید نہ کرواتا. حسین کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. میرے امام نے کہا میں نے حجت پوری کر دی ہے, اب جس کو میرا مقابلہ کرنا ہے مقابلے میں آ جائے. ابن سعد نے جو بڑے بڑے پہلوان تھے امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ریزرو کر کے رکھا تھا, بچا کر کے رکھا تھا کہ امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے پہلوانوں کی ضرورت پڑے گی. اللہ اکبر, ان پہلوانوں کی اب باری آئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے جب پکارا گیا تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا ان کا پہلوان تھا تمیم, اس تمیم پہلوان کو بھیجا گیا. یہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا طاقت کا پہاڑ بن کر کے امام حسین کے مقابلے میں آیا. کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, لیکن جس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہو اور ہاتھ میں وہ تلوار ہو. جب یہ تلوار خیبر میں چلتی تھی تو آوازیں آتی تھی لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آج وہ ذوالفقار حیدری امام حسین کے ہاتھوں میں تھی. تمیم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے الگ کر دیا. ان کا دوسرا بہت بڑا پہلوان, اس کا نام بھی یزید تھا, وہ بھی طاقت کا پتلا مانا جاتا تھا. اگر کوئی کہتا تھا تو کہتے تھے ہزاروں کا مقابلہ اکیلا کر لیتا ہے. وہ بھی جھومتا جھامتا آیا, کہنے لگا میں یہ ہوں وہ ہوں, میرا یہ نام ہے وہ نام ہے. میرے امام نے کہا سن, میرے امام نے کہا سن, میں بھی حیدر قرار کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. میرے امام نے یزید نامی اس پہلوان کو بھی کاٹ کر کے الگ کر دیا. تبھی ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام بدر تھا وہ کہنے لگا ابن سعد کیا تم بچوں کو امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ چھوڑو میں جاتا ہوں امام حسین کا سر کاٹ کے لاتا ہوں. بدر نامی پہلوان آگے بڑھا. اس کی طاقت کے بارے میں پورے کوفہ کے اندر شہرا تھا, لیکن وہ شہرا اپنی جگہ. ادھر حیدر قرار کا لال موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا, ڈینگے مارنے لگا, بہت کچھ بولنے لگا. میرے امام نے چند منٹوں کے اندر اس کی گردن بھی کاٹ کر کے الگ کر دی. ایک کے بعد ایک پہلوان آ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن کوئی مقابلے میں جیت نہیں پایا. ابن سعد نے کہا سب مل کے ایک ساتھ حملہ کرو, ان سے الگ الگ کوئی نہیں لڑ سکتا. تلواریں ایک ساتھ امام حسین پہ ٹوٹ پڑی, چاروں طرف سے حملے ہو رہے. میرے امام بڑھ بڑھ کر کے ایک ایک کو کاٹ رہے. ابن سعد نے کہا ہٹ جاؤ, ان سے ایسے بھی کوئی نہیں جیت سکتا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ اور سب مل کر کے ان پر تیر چلاؤ. چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک تیر چلا, ایک تیر آ کر کے لگا اور پھر پانی آپ کے جو مقدس پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. 33 زخم آپ پر نیزوں کے, 44 زخم تلواروں کے لگے اور تیروں کے جو زخم ہیں ان کا تو کوئی شمار نہیں. جب پیشانی پہ جب تیر لگا آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا, ایک جگہ آ کر کے رک گیا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو کر کے کربلا کے میدان کے اندر گرنے کے قریب ہوئے, عرش کا تارا ٹوٹا. کربلا کی طرف امام حسین مائل ہونے لگے. آج کربلا میں حوروں کا تاتا بندھا ہوا ہے, فرشتوں کی قطار لگی ہے, روحانی مخلوق موجود ہے, خود رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے, حسینی میلہ لگا ہوا ہے. آج کربلا میں کتنے نورانی لوگ جو نظر نہیں آ رہے, ان کا کوئی شمار بھی نہیں ہے. اے توبہ اپنا سایہ دراز کر, دھوپ میں لیٹنے والے اب تیرے کنارے آ کر کے آرام کریں گے. اے کوثر اپنے ٹھنڈے جاموں کو تیار رکھ, 3 دن کے پیاسے تیرے پاس آ کر کے اپنی پیاس کو بجھائیں گے. آج حوریں انتظار میں کھڑی ہے. اے حوروں اپنی نورانی چوٹی کو کھول کر کے کربلا کے میدان کو صاف کر دو. کربلا کے میدان کے اندر شہادت کا دولہ ان قریب آنے والا ہے. اے رضوان اپنی جنت کو سجا کر کے رکھ, اس لیے کہ شہادت کا سرخ جوڑا پہن کر, زخموں کی مالا اپنے گلے میں سجا کے, نبی کا نواسا شہادت کا نوشہ بن کر کے ان قریب تیری جنت میں آنے والا ہے.
امام حسین گھوڑے سے گرے اور جیسے ہی گھوڑے سے گرے اپنی قوتوں کو جمع کیا. سن ہجری 61 ہے, جمعہ کا دن ہے, محرم کی 10 تاریخ ہے. جمعہ کے دن امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی قوتوں کو جمع کرنے کے بعد میں سجدے کی کیفیت بنائی. ایک بدبخت آگے بڑھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو اس نے کاٹنا چاہا, اس کا ہاتھ کانپ گیا, وہ پلٹ کر کے پیچھے ہٹ گیا. تبھی خولی, شمر اور سنان یہ آگے بڑھے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر پاک کو کاٹنے کے لیے ان ظالموں نے ہاتھ بڑھائے. شہادت دلہن بن کر کے انتظار کر رہی تھی. جیسے امام پاک کے سر پاک کو تن سے جدا کیا گیا, امام حسین کو شہادت نے اپنی گود میں لے لیا. یہ عنایتوں کی جزا ملی, یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. یہ حسین تیرا ہی کام تھا, اپنے سب لال فدا کیے, ان تاروں نے ڈوب کر تجھے شب غم کا چاند بنا دیا. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے, نہ جمع جو رنگ بہار کا تو لہو بھی اپنا ملا دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا. عجائبات نمودار ہونے لگے. ادھر مدینہ منورہ میں حضرت سلمہ کہتی ہے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئی, وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی میں سوئی تھی, خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس داڑھی اور بالوں کے اندر گرد و غبار تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امام حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ظہر کے وقت میں سویا محرم کو, میں نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ شیشی کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج صبح سے ابھی تک میں اپنے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو کربلا کے میدان میں اس شیشی میں جمع کر رہا تھا. کہتے میں نے تاریخ لکھ دی, بعد میں پتا چلا یہ وہی وقت تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پیا, ظالموں نے گھوڑے بڑھائے اور امام حسین کے مقدس لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے. جس جسم کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا آج اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. جس مقدس لبوں کو میرے آقا نے چوما تھا آج ان پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. جس میں اطہر سے کپڑے اتارے گئے, سامان لوٹ لیا گیا, خیموں کی طرف بڑھے, خیموں کو لوٹ لیا, خیموں میں جو پائل ملے پائل لے لیا, بستروں کو لوٹ لیا, مقدس خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے. اللہ اکبر کبیرہ. کربلا کے میدان کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جام شہادت پینا تو گوارا کر لیا, لیکن یہ گوارا نہیں کیا ایک فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ظالم کی بیعت کر لی جائے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سر داد نہ داد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں, تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں, ہر دور میں اڑتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. میرے امام نے بتا دیا نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے حسین نہیں, اگر حسین کا پورا خاندان بھی قربان بننا پڑے تو میں حسین پیچھے نہیں ہٹوں گا اور جان دے کے بتا دوں گا دین بچانا اہم ہے, جان بچانا اہم نہیں ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو کر کے مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. امام حسین آج بھی زندہ ہے, ہماری محفلوں میں زندہ ہے, وہ ہمارے بچوں کے ناموں میں زندہ ہے, ہماری مجلسوں کے ناموں میں زندہ ہے. امام حسین زندہ ہے, ہماری نیازوں میں زندہ ہے. امام حسین زندہ ہے, ہماری مجلسوں میں زندہ ہے, ہمارے جلسوں میں زندہ ہے, ہمارے خاندان کے ناموں میں زندہ ہے. اور امام حسین زندہ رہیں گے, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ تاریخ کربلا کا ایک باب میں نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ کل نہیں پرسوں کی آخری محفل میں کربلا کے بعد کے حالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب قدیر ہماری حاضری قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.